بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کانا یقول، آپ فرماتے تھے کہ مرد کا اپنی عورت کو بوسہ دینے سے وضو ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی ہے کہ مرد کا عورت کو بوسہ دینا یا اس کو چومنا یہ باعث وضو ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان القبلة من اللمس فتوضؤوا منها. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان القبلة من اللمس، کہ بوسہ یہ لمس میں سے ہے، بوسہ لمس سے ہے. فتوضؤوا منها، تو اس سے تم وضو کرو، اس سے وضو کرو. یہ خیال ہے کہ ان تینوں بزرگوں کا یہ اپنا قول ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں بزرگوں کا یہ اپنا قول ہے کہ عورت کو چھونے یا بوسہ دینے سے وضو ہے. اس بارے میں حدیث مرفوع کوئی نہیں ہے. حدیث مرفوع کوئی نہیں. حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہے: حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کی انتہا حضور کی ذات پر ہو وہ حدیث مرفوع ہے، اور جس حدیث کی انتہا صحابہ پر ہو تو حدیث موقوف ہے، اور جس حدیث کی انتہا تابعی پر ہو، کسی تابعی پر ہو، تو حدیث مقطوع ہے. تو یہ یعنی ان تینوں بزرگوں کا یہ اپنا قول ہے کہ عورت کو چھونے یا بوسہ دینے سے وضو ہے. اس بارے میں حدیث مرفوع کوئی نہیں، بلکہ حدیث مرفوع ان کے خلاف ہے، حدیث مرفوع کے خلاف ہے. چنانچہ دار قطنی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پہنچا کہ عورت کو چھونے یا بوسہ دینے سے وضو ہے، جب یہ قول پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ بوسہ سے وضو کیسے ہو سکتا ہے، کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوسہ لیتے تھے اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بوسہ سے وضو کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے. نیز مسند ابو عبداللہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
امام صاحب بوسا کسے کہنا ہے ہم تو پتہ ہی نہیں. بوسا یعنی عورت کو گلے لگانا، محبت سے عورت کو، ہر کوئی اپنی بیوی کو محبت سے گلے لگاتا ہے، اس کو بوسا لینا کہتے ہیں. مسند ابو عبداللہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد کہ وضو کر کے آپ بعض ازواج کا، اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور پھر دوبارہ وضو نہیں فرماتے. ساتھ ہی ساتھ جیسے بوسہ اور چھونے سے عورت کا وضو نہیں جاتا، تو چاہیے کہ مرد کا بھی وضو نہ جائے. کہ اگر مرد کسی عورت کو چھو لے تو جیسے اس چھونے سے، یا مرد کسی یعنی اپنی بیوی کا بوسہ لے، اس بوسہ لینے سے جیسے عورت کا وضو نہیں جاتا، تو ہونا یہی چاہیے کہ مرد کا بھی وضو نہ جائے. کیونکہ مباشرت سے، عورت و مرد میں جب مباشرت ہو تو مباشرت دونوں کا وضو توڑ دیتی ہے، اور اگر صحبت ہو تو دونوں کا غسل. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد کا تو غسل، مرد پر غسل واجب ہوتا لیکن عورت پر غسل واجب نہیں ہوتا. یا مباشرت سے ایسا نہیں ہوتا کہ مرد کا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عورت کا وضو نہیں جاتا. مباشرت سے دونوں پر غسل واجب، دونوں پر وضو واجب، کہ دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مباشرت دونوں کا وضو توڑ دیتی ہے اور صحبت دونوں کا غسل توڑ دیتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوسہ لینا یا چھو دینے سے، عورت کو ہاتھ لگانے سے مرد کا تو وضو چلا جائے لیکن عورت کا وضو نہ جائے، کہ مرد کا وضو تو توڑ دے، عورت کا وضو نہ جائے. لہٰذا ان موقوف احادیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو چھو کر یا بوسہ لے کر وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے. عورت کو چھو لینے سے یا بوسہ لے کر وضو کر لینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. کیونکہ لغتاً لمس میں یہ بھی داخل ہے، اگرچہ یہ قرآن میں مراد نہیں، لیکن لغتاً لمس میں یہ بھی داخل ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بہرحال حدیث مرفوع کے مقابل میں حدیث موقوف معتبر نہیں. حدیث مرفوع کے مقابل میں حدیث موقوف معتبر نہیں، کہ جہاں تک ہو سکے حتی الامکان دونوں میں مطابقت کی جائے، کہ اگر دونوں میں عمل ہو سکتا ہے تو دونوں پر عمل کرے. اور اگر مطابقت نہ ہو سکے، کہ اگر حدیث مرفوع پر عمل ہو تو حدیث موقوف پر عمل ممکن نہ ہو، یا حدیث موقوف پر اگر عمل ہو تو حدیث مرفوع پر عمل ممکن نہ ہو. اگر مطابقت نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں حدیث موقوف چھوڑ دی جائے، عمل کس پر ہوگا؟ حدیث مرفوع پر، اس حدیث پر کہ جس کی انتہا حضور کی ذات پر ہے. ٹھیک ہے، حدیث مرفوع پر، حدیث موقوف اس وقت چھوڑ دی جائے. اور ہم چھونے کی حدیثیں پہلے پیش کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز میں حضور کو